اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ حمد و ثنا صلی اللہ رب العزت کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جو لائق درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے۔ مومنین کرام، یہاں آج کی گفتگو میں ہم اہل البیت ائمہ اثنا عشر علیہم السلام کی امامت کے اوپر جو نصوص شرعی ہیں اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اگر نص ہے تو کس قسم کی ہے، تو نص کیسے ہونا چاہیے، کس قسم کی ہونا چاہیے؟ تو یا سب سے پہلے ہم اسی منصوص من اللہ ہونے پہ ہی گفتگو کرتے ہیں، اور اس سے بھی پہلے کہ نص کیا ہوتی ہے، نص کی تعریف کیا ہے۔ نص مومنین کرام، نص کی تعریف یہ ہے اے ما لا یحتمل الا معنی واحدہ وقیل ما لا یحتمل التأویل۔ یہ اس کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں نص کی، اس پہ جو زیادہ تقریباً جامع تعریف ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ جو نص اس کو کہتے ہیں کہ جو یعنی ایسی کلام کہ جس میں معنی واحد کے علاوہ کوئی اور معنی مراد نہ لیا جائے، یا ایک دوسرا اس میں کہ جس میں تعویل کا احتمال نہ ہو، یعنی جو اس کا ظاہری مطلب ہے وہی مراد لیا جائے، اس سے ظاہر سے پھیر کر کوئی تعویل کر لینا، اپنی مرضی کا مطلب گھڑ لینا، یہ نہ کیا جا سکے، تو نص اس کو کہتے ہیں۔ یہاں نص دو قسم کی ہوتی ہے، ایک نص لغوی ہے اور ایک نص شرعی ہے۔ نص لغوی وہی جو لغت کے اندر اس کی تعریف کی جائے، جیسے ایک تعریف ابھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، تو نص لغوی ہے۔ نص لغوی کہ مثلا کوئی عام لغت کے اندر اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسی کلام ہو کہ جس کلام میں متکلم اپنی مراد کو بیان کرے اور وہ اپنی مراد میں وہ کلام وضاحت تام رکھتی ہو، یعنی متکلم کی جو کلام ہے اس میں جو اس کا مقصود ہے اور جو اس کا معنی ہے وہ بالکل واضح مراد ہو، تو یہ ہوتا ہے۔ تو اور یہ ہوتی ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ دو قسم کی ہوتی ہے، نص لغوی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے، نص شرعی ہو تو نص شرعی کی دو شکلیں بنتی ہیں، یعنی نص شرعی اس نص کو کہتے ہیں کہ جو شارع مقدس کی طرف سے آئے۔ شارع مقدس کون ہے؟ شارع مقدس خدا ہے، شارع مقدس سرکار ختم مرتبت سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور تو کوئی شارع مقدس نہیں ہے۔ شارع باقی اس خدا اور رسول کے تاب میں آئیں گے سارے، لیکن جو اصالتاً جو شارع مقدس وہ خدا کی ذات ہے، اور چونکہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خداوند قدوس نے خود قرآن میں بیان فرمایا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ میرے رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو مطلب یہ آیت جو ہے خود نص موجود ہے رسول اللہ کے شارع ہونے پر، شارع مقدس ہونے پر، کہ رسول اللہ بھی ایک اتھارٹی، ایک حیثیت رکھتی ہے، تو جس حیثیت میں رسول اللہ
شارع ہیں، اس حیثیت میں اور کوئی بھی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا نص شرعی جو ہے یا دو شکلوں میں ہوگی، یا تو آیت قرآنی کی شکل میں ہوگی یا حدیث نبوی کی شکل میں ہوگی۔ اور ایک اور چیز اس میں آ سکتی ہے، وہ ہے حدیث قدسی۔ چونکہ حدیث قدسی میں بھی خدا کی طرف سے وہ نص ہوتی ہے، اگر اس کا صدور ثابت ہو جائے۔ صدور میں ظاہر ہے قرآن میں سند کو تو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، لیکن حدیث قدسی جو ہے وہ بھی نص شرعی کی حیثیت رکھتی ہے۔ بس آیت قرآن ہو یا حدیث قدسی ہو یا حدیث نبوی ہو، یعنی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہو، تو یہ نص شرعی بن جائے گی۔ اس صورت میں جو نص شرعی ہے، اس کے تحت دیکھنا ہے کہ اللہ کے ہاں امامت منصوصہ کس کس کے لیے ہے۔ رسول اللہ کی احادیث میں، حتیٰ احادیث قدسیہ میں جو امامت منصوصہ ہے، یہ کس کس کے لیے ثابت ہے۔ تو ہمارے مسلک تشیع اثنا عشر میں 12 ائمہ کی امامت منصوصہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمارا دعویٰ ہے۔ تو دلیل کیا ہے اس پہ؟ دلیل قرآن کی آیات ہیں، دلیل احادیث قدسیہ ہیں، دلیل آقا دو جہان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں۔ اچھا، یہ جو نصوص ہوتی ہیں نا، ان نصوص کے مقابلے میں اگر کوئی شخص آ کے کھڑا ہو جائے اور ان میں اجتہاد کرے تو یہ اجتہاد مقابلے نص ہو جائے گا، یہ حرام ہو جائے گا، یہاں جائز نہیں ہوگا۔ یعنی وہ اجتہاد جو نص شرعی کے خلاف، نص شرعی جو میں نے بیان کر دیا کہ یا تو قرآنی آیت ہو یا حدیث قدسی ہو یا پھر حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، تو یہ نص شرعی۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی اور آئے اور وہ کہے کہ یعنی وہ اس کو اجتہاد کر کے اس کو بدلنے کی کوشش کرے، تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس سے جو قواعد ثابتہ ہیں، جو اللہ اور رسالت مآب کے نزدیک، شارع مقدس کے نزدیک چیز ثابت ہے، اس کی تعطیل لازم آئے گی، معطل ہو جائے گا اگر اس اجتہاد کو مانے جو نص شرعی کے مقابلے میں وہ اجتہاد آ جائے، یا کوئی مثلاً یہ کہ نہیں ہماری نص ہے جناب، یہ نص ہے، اس کے مقابلے میں اگر آ جائے کہ جو نص شرعی ہے یا تو قرآنی آیت سے ثابت ہوتی ہے یا حدیث قدسی، چونکہ یا حدیث قدسی سے یا حدیث نبوی سے۔ بڑا بیٹا ہونا کہیں بھی اس طرح سے مسلمات شریعت میں یا شارع مقدس کے نزدیک نہیں ہے۔ مثلا نبوت بھی تو منصب الہی ہے، تو کیا وہاں بھی بڑا بیٹا ہونا اس کے لیے نبوت آئے گی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے جو 11ویں نمبر پہ سرکار یوسف علیہ السلام ہے، سب سے بڑا بیٹا حضرت کا یہودا ہے اور 11ویں نمبر پہ سرکار یوسف علیہ السلام ہے، لیکن یہودا نبی نہیں بنا۔ تو اگر اس قاعدے کے تحت مانا جائے تو پھر تو اس کو نبی ہونا چاہیے تھا، نبوت ادھر آنا چاہیے تھا کیونکہ بڑا بیٹا ہے یہودا، نہ اس سے جو بعد والے جو چھوٹے اس کے 9 بھائی ہیں ان کو بھی منصب نبوت پہ بھی فائز نہیں کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت سے سرفراز کیا، تو منصب الہی یہ مطلب کہاں سے آ گیا کہ یہ صرف بڑا بیٹا ہی ہوگا؟ تو بڑا بیٹا مثلا حضرت آدم علیہ السلام، یہ مطلب بہت ساری مثالیں ہیں اس کی۔
حضرت آدم علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، بڑا بیٹا قابیل ہے، چھوٹا بیٹا حضرت حابیل علیہ السلام ہے۔ تو جو بڑا بیٹا ہے پھر آپ اس حساب سے تو اس کو ہونا چاہیے تھا۔ ارے بھیا، نبوت کا ایک معیار ہے، جہاں شرطیں پوری ہوں گی وہ منصب الہی وہاں آتا ہے، جہاں شرطیں ہی پوری نہیں ہیں وہاں تو منصب الہی وہ بیٹا بڑا ہو، وہ درمیان والا ہو، یہ میرٹ کہاں سے آ گیا؟ اس کے اندر جو امامت منصوصہ ہے اس کے لیے امامت کا ایک مرحلہ ثبوت ہے، امامت کا ایک مرحلہ اثبات ہے۔ مرحلہ ثبوت پر آنے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ مثلا ایک شرط ہے طہارت وجودی رکھتا ہو، نمبر 2 علم وہبی رکھتا ہو۔ مثلا اس کی کافی اور شرائط ہیں، میرا چونکہ ابھی موضوع مستقل نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اس موضوع کو جو شروع کر رہے ہیں تو یہ آگے بڑھے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بڑا بیٹا ہونا اور پھر اسی پہ مستقر ہو جائیں ہم، اور ہم کہیں کہ نہیں بڑا بیٹا جو ہے نا وہ، مثلا احادیث قدسی کچھ اور کہہ رہی ہیں، رسول اللہ کی احادیث کسی اور کا نام لے رہی ہیں، چھوٹے بیٹے کا نام لے رہی ہیں، تو بڑا بیٹا ہم کہیں کہ نہیں، تو کیا یہ قیاس نہیں ہو جائے گا؟ یعنی اللہ کے حکم کے مد مقابل آ کر اپنی رائے کو قائم کرنا اور اس پہ مستقر ہو جانا، اس پہ کھڑے ہو جانا، کیا یہ قیاس؟ اور قیاس فقہی، قیاس دو قسم کا ہوتا ہے، قیاس منطقی، قیاس فقہی۔ قیاس منطقی تو دلیل کو کہتے ہیں۔ تو ہماری رائے کی اللہ کے مقابلے میں حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے اور کہ نہیں یہ ہے، اور اللہ کہے کہ یہ ہے، تو کیا ہوگا؟ حیثیت پوری دنیا کا قول مردود ہو جائے گا۔ یہ کیسے فکر؟ اللہ کے مقابلے میں جس کی، ابلیس نے بھی اللہ کے حکم کے مد مقابل اپنی رائے کو مقدم کیا تھا، تو کیسے فکر؟ تو ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ نص شرعی کے مقابلہ میں کسی کا اجتہاد آ جائے، کسی کی رائے آ جائے، تو وہ کیسے فقہی بنتا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو ائمہ اثنا عشر، 12 ائمہ کی امامت پر بائی نیم، ان کے اسماء گرامی کے ساتھ اللہ کی کلام یعنی حدیث قدسی موجود ہے، یا رسول اللہ کی حدیث موجود ہے۔ اگر تو یہ ہے تو نص ثابت ہے، اور اس کا صدور ثابت ہو جائے تو پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو میں یہ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں احادیث قدسیہ میں سے 1 یا 2 احادیث قدسی بیان کرتا ہوں، متعدد ہیں ویسے، لیکن یہ میرے پاس ہے کمال الدین و تمام النعمہ، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 473 ہے۔ تو اس میں نص خدا تعالیٰ بر قائم علیہ السلام، یعنی امام قائم، امام ولی العصر رضی اللہ فرجہ الشریف کی امامت پر خدا کی طرف سے نص، یہ باب ہے، اور اس میں حدیث قدسی نمبر 2 ہے۔ یہاں حدیث قدسی نص خدائی تعالی، یعنی یہاں نص حدیث قدسی موجود ہے۔ تو میں شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ پوری سند ہے۔ حدثنا محمد بن ابراہیم بن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا محمد بن حمام قال حدثنا احمد بن بنداز قال حدثنا احمد بن ہلال عن محمد بن ابی عمیر عن المفضل ابن عمر عن الصادق جعفر ابن محمد عن ابیہ عن آبائہ علیہم السلام عن امیر المؤمنین علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما اسری بی الی السماء اوحى الی ربی جل جلالہ فقال یا محمد انی اطلعت علی الارض اطلاعتا فاخترتک منها فجعلتک نبیا وشککت لک من اسمی اسما فانا المحمود وانت محمد ثم اطلعت ثانیا فاخترت
منها عليا وجعلته وصيك وخليفتك وزوج ابنتك وأبا ذريتك وشققت له اسم من أسمائي فأنا العلي الأعلى وهو علي وخلقت فاطمة والحسن والحسين من نوركما ثم أرزت ولايتهم على الملائكة فمن قابلها كان عندي من المقربين يا محمد لو أن عبدا عبدني حتى ينقطع ويسير كالشن البالي ثم أتاني جاحدا لولايتهم فما أسكنته جنتي ولا أذللته تحت عرشي يا محمد تحب أن تراهم قلت نعم يا ربي فقال عز وجل ارفع راسك فرفعت راسي وإذا أنا بأنوار علي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن القائم في وسطهم كأنه كوكب دري قلت يا ربي ومن هؤلاء قال هؤلاء الأئمة وهذا القائم الذي يحلل حلالي ويحرم حرامي وبه أنتقم من أعدائي وهو راحة لأوليائي وهو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاهدين والكافرين فيخرج اللات یہاں پہ آگے ایک آدھا جملہ میں چھوڑ رہا ہوں. یہاں پہ یہ حدیث قدسی ہے جی. یہاں پہ پوری سند میں نے بیان کر دی. متن بھی میں نے تقریباً ایک آدھی لائن کے علاوہ 70 کے علاوہ میں نے سارا متن اس کا بیان کیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بابا جان امام محمد باقر علیہ السلام وہ اپنے آبا و اجداد سے یعنی امام زین العابدین علیہ السلام امام زین العابدین امام حسین علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام امام حسن مجتبی علیہ السلام امام حسن مجتبی علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام سے امیر المومنین علیہ السلام سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب مجھے خداوند قدوس نے معراج پہ بلایا تو مجھے خدا کی طرف سے آواز آئی اے میرا حبیب ہم نے دنیا میں اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو اپنے لیے چن لیا ہے اور ان کو نبی کی حیثیت سے ہم نے متعارف کرا دیا ہے اور بس آپ کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے بس میں محمود ہوں تو آپ محمد ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور اعلان کیا کہ ہم نے جو آپ کے نور سے علی کو خلق کیا ہے ہم نے ان کو آپ کا خلیفہ آپ کی بیٹی کا شوہر آپ کی ذریت کا باپ بنایا ہے آپ کا وصی بنایا ہے ان کا نام علی ہے اور یہ بھی ہم نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے بس ہمارا نام علی الاعلیٰ ہے اور وہ علی ہیں. اس کے بعد ہم نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حسن مجتبی حسین مظلوم کربلا کو خلق کیا ان کے نور کو ان کے نور سے خلق کیا. اور اے میرا حبیب اگر کوئی شخص اتنی عبادت کرے کہ اس کے بدن کا گوشت ختم ہو جائے اس کی کمر جھک جائے میری بندگی کرتے کرتے لیکن ان میں سے کسی ایک کی امامت و ولایت کا انکار کر کے میری بارگاہ میں یا ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے آئے تو میں اس کی عبادت قبول نہیں کروں گا جنت اس پر حرام کر دوں گا اور عرش الہی کا سایہ بھی اس کو نصیب نہیں ہوگا. میرا حبیب کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہاں پہ بھی دکھا دیں یعنی عرش جب میرے آقا معراج پہ گئے تو یہ خدا فرما رہا ہے قلت نعم یا رب اے میرے پروردگار ہاں میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں بھی دکھا دیا جائے. فقال عز وجل تو خدا بند قدوس نے فرمایا ارفع راسک فرفعت راسی میرا حبیب اپنا سر بلند کرو. میں نے حکم آتے ہی اپنا سر اٹھایا وَإِذَا أَنَا بِأَنْوَارِ عَلِيٍّ تو میں نے دیکھا علی کا نور دیکھا فاطمہ زہرا کا نور دیکھا حسن حسین کا نور دیکھا علی ابن الحسین محمد ابن علی جعفر ابن محمد کا نور دیکھا موسیٰ ابن جعفر کا نور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نور علی ابن موسیٰ
محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک ان آئمہ کا نور دیکھا۔ اور امام محمد مہدی، امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف بن امام حسن عسکری علیہ السلام، جو کہ ان کے وسط میں کھڑے تھے، کأنہ کوکب دری، ایسے کہ جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ فقلت یا رب من ہؤلاء، تو میں نے دنیا کو بتانے کے لیے میں نے پوچھا پروردگار یہ کون ہیں؟ قال ہؤلاء الائمہ، میرا حبیب یہی تو آئمہ ہیں۔ وہذا القائم الذی یحلل حلالی ویحرم حرامی، میرا حبیب یہ ہیں وہ قائم، یہ جو امام مہدی علیہ السلام ہیں، یحلل حلالی ویحرم حرامی، یہ میرے حلال کو حلال کرتے ہیں، میرے حرام کو حرام کرتے ہیں۔ میں انہی کی ذریعے سے اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا، اور یہ میرے اولیاء، میرے چاہنے والوں، میرے محبوں کے لیے راحت کا سبب ہیں، اور یہی وہ ہیں کہ جن سے ان کے آپ کے شیعوں کے دلوں کو راحت اور تسکین پہنچے گی۔ ظالمین، کافرین، منافقین کی دشمنی سے جو تنگ آ چکے ہوں گے شیعہ، ان کو خدا راحت اور تسکین بخشے گا۔ یہ یہاں پہ مومنین کرام، یہ کمال الدین و تمام النعمہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 473، صفحہ نمبر 474 پر یہ حدیث قدسی موجود ہے۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث، حدیث نمبر 3 ہے، اسی میں اس میں پھر یا ایھا الذی، یہاں پوری سند موجود ہے۔ یہاں بھی یہاں پہ یہ سند البتہ اس سند سے ہٹ کے ہے، پوری سند یہاں بھی موجود ہے۔ اس میں جابر بن یزید جوفی کہتے ہیں قال سمیت، میں صرف ایک راوی کا نام اختصار کی خاطر لے رہا ہوں، سمیت جابر بن عبد اللہ الانصاری یقول لما انزل اللہ عز وجل علی نبیہ محمد یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو قلت یا رسول اللہ عرفنا اللہ ورسولہ فمن اولو الامر الذین قرن اللہ طاعتہم بطاعتک۔ جب یہ آیت اتری نا سورہ نساء کی آیت اطاعت، جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو، تو جناب جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے اللہ کو پہچان لی، اللہ کی اطاعت کر لی، آپ اللہ کے نبی اس کے رسول کو پہچانا تو ہم نے آپ کی، یعنی ان کے نبی، اللہ کے نبی کی اطاعت کی۔ یہ کون ہیں جن کی اطاعت کو اللہ نے آپ کی اطاعت جیسا کہا ہے؟ چونکہ حکم اطاعت ایک دفعہ آیا، آپ کی اطاعت جیسا۔ یہ آیت دیکھیں، ذرا غور کریں اس آیت پہ۔ اس آیت میں ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کے اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہاں ہستیاں 3 ہیں، لیکن حکم اطاعت 2 مرتبہ آیا ہے۔ یہ انشاءاللہ اس پہ پوری بحث ہم کریں گے، لیکن ابھی صرف چونکہ آئمہ کے اسماء مقدسہ پر جو نصوص شرعی ہیں، ہم صرف اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کون سی ہستیاں ہیں، یہ اولی الامر کون سی ذوات ہیں جن کی اطاعت کو اللہ نے ایسے واجب کیا جیسے آپ، یعنی اگر آپ کی اطاعت مطلق ہے تو ان کی اطاعت بھی بالکل بغیر کسی قید کے وہ بھی اطاعت مطلقہ ہے۔ یہ کون ہے جن کا حکم آپ کے حکم جیسا؟ اور ذہن میں رکھیں، حکم ایک جیسا، یعنی نبی اکرم کے حکم جیسا حکم اس کا ہوگا جس کے اندر صفات وہ والی ہوں گی۔ صفات ایک جیسی تب ہوں گی جب حقیقت دونوں کی ایک جیسی ہوگی۔ فقال علیہ السلام ہم خلفائی یا جابر، جب جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے رسول اللہ سے یہ سوال کیا کہ کون ہیں یہ ہستیاں اولی الامر کہ جن کی اطاعت کو اللہ نے آپ کی اطاعت کے ساتھ مقارن کیا ہے، ایک جیسی اطاعت مطلق، کوئی فرق نہیں رکھا، تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میرے خلفاء ہیں یا جابر، وَآئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ مِن بَعْدِي، میرے بعد مسلمانوں کے آئمہ ہیں، اولہم علی بن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علی بن الحسین،
ثم محمد بن علی المعروف فی التوراۃ بالباکر وستدرکہ یا جابر فإذا لقیتہ فاقرئہ منی السلام ثم صادق جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علی بن موسى ثم محمد بن علی ثم علی بن محمد ثم الحسن بن علی ثم سمی کنیتی حجت اللہ فی ارضی وبقیتہ فی عبادی محمد بن الحسن بن علی ذاک الذی یفتح اللہ تعالی ذکرہ علی یدیہ مشارق الارض ومغاربہا مشارق الارض ومغاربہا ذاک الذی یغیب عن شیعتہ واولیائہ غیبتا لا یثبت فیہا علی القول بامامتہ الا من امتحن اللہ قلبہ للایمان قال جابر قلت لہ یا رسول اللہ فهل يقول الشيعة الانتفاع به في غيبته فقال عليه السلام اي والذي بعثني بالنبوة انهم يستضيئون بنوره فينتفعون بولايته في غيبته كاندفاع الناس بالشمس وان تجللها في السحاب۔ حدیث لمبی ہے، میں اتنے پہ اکتفا کرتا ہوں۔ تو میں نے ایک حدیث قدسی بیان کی، ایک حدیث سرکار رسالت امام کی بیان کی ہے۔ تو یہ 12 ائمہ کے نام نص شرعی سے ثابت ہے۔ احادیث قدسی میں چونکہ جو نص شرعی ہوتی ہے نا، وہ صرف شارع مقدس کی طرف سے آ سکتی ہے۔ کوئی بندہ آگے پیچھے سے اٹھ کر کہنا شروع کر دے تو وہ نص شرعی نہیں ہوگی۔ تو جو نص شرعی نہیں ہے اس کا ماننا بھی واجب نہیں ہے۔ نص شرعی ہمیشہ شارع مقدس کی طرف سے ہے۔ تو نص شرعی کے 2 منبع ہیں، یا خدا ہے یا آقا دو جہان سرکار رسالت امام ہیں، جن کے لیے خدا نے فرما دیا ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔